معزز صافی حضرات، آج میں اس ریاست میں بلوچوں کے تمام بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی داستان بیان کرنے آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل رات کراچی ایئرپورٹ اور اس کے باہر ریاستی خفیہ اداروں FIA اور سندھ پولیس نے بحیثیت شہری میرے تمام بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا اور ہمارے ساتھ ناقابل بیان سلوک کیا گیا۔ ایک بین الاقوامی مشہور میگزین ٹائم نے مجھے اس سال دنیا کے 100 بااثر افراد کی فہرست میں شامل کیا اور مجھے نیو یارک میں ٹائم ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے کل رات میری پرواز کراچی سے نیو یارک کے لیے تھی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر تمام پروسیجر مکمل کرنے کے بعد امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے سفر کرنے سے روک دیا۔ جب میں نے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کی تو FIA کے ذمہ داران وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بغیر کسی قانونی وجوہات کے مجھے 5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ روکے رکھا گیا۔ جب پرواز ٹیک آف کر گئی اور ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو FIA کے ایک خاتون افسر نے میرا پاسپورٹ لیا اور واپس دینے سے انکار کر دیا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت تک میں ان سے بات کرتی رہی، تب جا کر 1 گھنٹے بعد میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر دوبارہ ریاستی خفیہ اداروں اور سندھ پولیس کے اہلکاروں نے ہماری گاڑی روکی، جس میں سمیدین اور ہماری ایک اور خاتون دوست موجود تھی۔ گاڑی کو روکتے ہی انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو گاڑی سے نکالا اور ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی کی چابیاں نکال کر گاڑی بلاک کر دیا۔ گاڑی کے چاروں دروازے کھول کر ہماری سیٹس کے نیچے تلاشی لی گئی، مکمل طور پر گاڑی کی چھان بین کیا۔ جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں گاڑی سے باہر نکال دیا، ہمارے دوپٹے کھینچے گئے، ہمیں گالیاں دی گئیں اور شدید ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے بیگ زبردستی کھینچ کر انہوں نے میرا پاسپورٹ، موبائل فون اور گاڑی کی چابی اپنے قبضے میں لے لی۔ ہم رات کے 1 بجے تک ایک سنسان شاہراہ پر کھڑے تھے۔ جب 2 ویگو گاڑیاں آئیں، ان میں موجود افراد نے ہمیں مزید ہراساں کیا اور ننگی گالیاں دے کر چلے گئے۔ ہم نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اپنی گاڑی وہاں چھوڑ کر ایک ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک اذیتناک اور تکلیف دہ لمحہ تھا کہ اس ملک میں ہمیں محض انسانی حقوق کا کارکن اور بلوچ ہونے کی بنا پر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ قابل احترام صحافی حضرات، کل جس طرح مجھے سفر سے روکا گیا اور ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ریاست پاکستان نے ہم سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے اور یہاں ہمارے لیے کسی بھی قسم کی انسانی حقوق موجود نہیں ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس USA کا ویزا اور ایک بین الاقوامی میگزین کا دعوت نامہ تھا، لیکن کراچی کے ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ پر مجھے 5 گھنٹے روکا گیا، سفر سے منع کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور میرا موبائل فون، پاسپورٹ اور گاڑی کی چابی بھی لے گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ لوگ عام بلوچ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہوں گے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست اور اس کے تمام اداروں کو واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے ہم نہ تو خاموش ہوں گے اور نہ ہی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھانا بند کریں گے، بلکہ اس طرح کے اقدامات سے ہمارا حوصلہ اور زیادہ بلند ہوگا اور ہم مزید منظم ہو کر بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں انسانی حقوق کی تمام ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ کل ہمارے ساتھ ہونے والے واقعے سمیت بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر ریاست پاکستان کو جواب دہ بنائیں اور بلوچ قوم کی بنیادی انسانی حقوق کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ۔ حالیہ جو حملہ ہوا ہے ایئرپورٹ پر اور اس کا الزام بھی جو لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کسی بلوچ تنظیم کے اوپر لگایا جا رہا ہے یا انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، ایک تو یہ بتائیں کیوں جا رہی تھی، دوسرا کیا آپ اسی بھی مذمت کریں گی تو ہوا ہے یہ واقعہ؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، اس سوال کو سنتے ہی مجھے افسوس ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم خیر ہر بلوچ کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی سروائیول، زندگی جینے کی سروائیول، وہ ایک جدوجہد وہ جاری کرتا ہے۔
गुज़श्ता 1 साल से जब से हम इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद में एक लॉन्ग मार्च किया, बलूचिस्तान का मसला विफाक के पास लेकर गए, उन औरतों और बच्चों को लेकर गए, लेकिन उसके बदले हमें वहाँ मारा गया, हमारी राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीना गया। 1 महीने तक हम बेयार मददगार इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बैठे रहे, सामने बैठे रहे, और वहाँ के साथी हजरात ने भी हमें थ्रेट करार दिया। उसके बाद से, और मुझे अफसोस इस बात से होता है कि उस चीज़ पर आप में से किसी ने बात नहीं की। पाकिस्तान में इसके अलावा भी और बहुत से मसाइल है, PTM पर भी पाबंदी लगाई गई है, और गुज़श्ता 2 दिनों से मेरे ख्याल से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो माहौल है, आपने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि आप उसकी मजम्मत करती हैं या नहीं करती हैं। और पाकिस्तान में जो एक आम इंसान है, आम शख्स है, जिस तरह से उसकी वो जो जिंदगी गुजार रहा है, आप उसकी मजम्मत करती हैं या नहीं करती हैं। मैं समझती हूँ कि हम मजलूम कौमें हैं, और हमारे साथ इस तरह का सवाल करना आपके खुद के साथी होने के इक़दार पर एक सवालिया निशान है। हम इस सवाल का जवाब बार बार नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी राइट को और उसको बिल्कुल ख़त्म करता है। और एक और बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने हमेशा अपनी कोलैप्स सोसाइटी का इल्ज़ाम पाकिस्तानी फोर्सेस और एजेंसीज को दी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम जैसे लोग हैं, जो हम और आप जैसे लोग हैं, जिन्होंने हमेशा खामोशी इख्तियार की, उन पर हमने कभी कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। जो हक को हक नहीं बोलते हैं, गलत को गलत नहीं बोलते हैं, और सच को साथ नहीं देते हैं, इसकी वजह, इस कोलैप्स सोसाइटी की वजह यही है। आपको मुझसे ये सवाल करना चाहिए था कि आपके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, जिस तरह सिर्फ मेरी पहचान या सम्मी की और मेरी पहचान ये बलूची कपड़े, उसकी वजह से हमें रोका गया, उसकी वजह से जिस तरह तमाम गाड़ियां जा रही थी और सिर्फ हमारी गाड़ी को रोका गया, जिस तरह पुलिस अफसरान ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारी शलवारें तक खींची गई, उस पर शर्म का मकाम होना चाहिए था। आपको उस पर मुझे पूछना चाहिए था कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। और जब ये यहाँ हो सकता है, कराची में हो सकता है, उस जगह में हो सकता है जहाँ पे मीडिया है, जहाँ दुनिया मौजूद है, तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? आप मुझसे ये पूछे कि बलूचिस्तान में द करंट स्टेट कितने जगहों पर लापता अफराद के लवाकिन धरना दिए बैठे हैं। आप मुझसे ये पूछे कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 1 महीने से कितनी मसखशुदा लाशें फेंकी गई हैं। मैं आपको वो लिस्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदारा ये मुज़ायका खेज सवाल हमसे ना पूछे। हम में इतना जगर है कि हम इन सब चीज़ों को झेल लेंगे, और हम झेलने के लिए बने हैं, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं। हमारी तहरीक को तक़वियत और उस बलोच माँ ने दी है, और उस औरत ने दी है, और उस बलोच फर्जंद ने दी है, जो अपनी ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ अपने जीने का हक चाहता है। और वो चीज़ इतनी बड़ी है, वो हमें इतनी ताकत देती है कि आपके ये सवालात हमें कभी भी पीछे नहीं कर सकते हैं। ये बताइएगा कि कभी तो भी जो है कुछ ऐसा कभी जो है से रोका गया था, जिसके फौरन बाद जो है जल्दी करो भाई आगे चलो, वो कोर्ट चली गई थी, अदालत से उन्होंने आपके साथ भी ऐसे ही वाक़या पेश आया है, तो आप लिया जा रही है? जी बिल्कुल, मैं अदालत के से रुजू ज़रूर करूँगी, और उसके साथ साथ जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा पासपोर्ट और मेरा मोबाइल फ़ोन अभी भी सिंध पुलिस के पास है, और उसके लिए भी मैं FIR ज़रूर दर्ज करने जाऊंगी, और वो भी मुझे यकीन है कि वो FIR वो दर्ज नहीं करेंगे, और उसके खिलाफ भी मैं अदालत के पास ज़रूर जाऊंगी। हम जो अपनी जद्दोजहद लड़ रहे हैं, हम इन तमाम अदारों के लिए भी लड़ रहे हैं जो इनकम्पिटेंट हो चुके हैं, जो अपना इख्तियार खो चुके हैं, जो सिर्फ इमारतें बाकी रह चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर वो इख्तियारदार जो कुव्वतें हैं वो नहीं बची हैं। तो हम ज़रूर अदालत से रुजू करेंगे, और हम चाहते हैं कि अदालत ज़रूर एक जिम्मेदार सतून होने की वजह से एक स्टेट का इस पर ज़रूर इख्तियारदार होने के साथ साथ फैसला ज़रूर करे। एयरपोर्ट के अंदर जो FIR कर रही वो तो एक विभाग का मामला है, लेकिन जो एयरपोर्ट के बाहर आपके साथ जिस तरह से वो भी आपने वहाँ पर पोस्ट किया, क्या उस वक्त से लेकर अब तक से हुकूमत की जानिब से किसी भी शख्स ने आपसे रब्ता किया और इस वाक़े की मदद की? जी बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात,
सिंध पुलिस को किसने ये ऑर्डर दिया कि आप सिर्फ एक गाड़ी जिसमें 3 खवातीन बैठी हैं जाएं, उन्हें हरासा करें, जाएं उनको थ्रेट करें और उनके साथ वो रवैया इख्तियार करें जो जानवरों के साथ भी इख्तियार नहीं किया जा सकता। तो उस वक्त से लेकर अब तक हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया गया और हमने राब्ता करने की कोशिश भी की जो मिनिस्टर साहिबान है, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अच्छा, ये बता दें डॉक्टर साहब के शुरू से हम देखते हैं कि आप आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन में रहते हुए अपने हकूक़ की बात करते हैं, और ये इस मुल्क के अवाम के लिए बायस फख्र होना चाहिए था कि आपकी शख्सियत को देखकर टाइम मैगज़ीन ने आपको 100 ताकतवर तरीन ख़वातीन में शामिल किया और आपको कबूल किया। तो क्या ऐसे मुज़म्मरात होंगे, क्या ऐसी बात होगी कि आपको जाने नहीं दिया गया, क्या इसके पीछे क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं? देखिए, हम भी यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं और बलोच का हर बच्चा पैदा होते साथ ही उसे बोलता है कि मेरी ज़मीन में हज़ारों साल से यहाँ पे आबाद हूँ और वसाइल मेरे हैं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आप मेरे जीने का इख्तियार मुझसे कैसे छीन सकते हैं? और हम यही कहते आ रहे हैं कि हम उस आइन और उस कानून की शायद बालादस्ती की बात कर रहे हैं जिसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, जो लाकानूनियत लाई गई है इस सोसाइटी में जो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स है। कोई एक राइट मुझे बताए, कोई एक तबका मुझे बताए, बलोच को छोड़ दे, कोई एक तबका मुझे बताए जिसके राइट्स उसे मिल रहे हैं, उसे नहीं मिल रहे हैं। और हमें रोकने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बलूचिस्तान में जो इनके जंगी जराइम है वो कभी एक्सपोज ना हो सके। बलूचिस्तान में मीडिया पर पाबंदी है, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी है, बलूचिस्तान में अगर आप एक कुतुब मेला भी रखना चाहते हैं उसके लिए भी कर्नल साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। बलूचिस्तान में ऐसी जगह भी है जहाँ लाइब्रेरीज की किताबें भी फौज जो है ना डिसाइड करती है कि कौन सी लाइब्रेरी में कौन सी किताब आएगी या नहीं आएगी। तो वो जो कॉलोनियलिज्म है उसको एक्सपोज करने से वो डरते हैं और हम उसी को एक्सपोज कर रहे हैं। हमारे पास बलूचिस्तान की वो कहानियां हैं, वो दर्दनाक कहानियां हैं कि उसको बयान करने के लिए वक्त शायद हम नहीं कर सकते हैं। जिम्मेदारी से हम अफसोस होता है आज भी कि बलूचिस्तान की वो कहानियां या हमारी नाअहली है या ना गैर जिम्मेदारी है कि हमने कभी उनको मीडिया के सामने या दुनिया के सामने हम उस तरह नहीं ला सके। अगर हम वही ला दें, सिर्फ वो जो हो रहा है वो सच लेकर आ जाए दुनिया के सामने, तो वही काफ़ी है हमारे लिए। तो हमें रोकने का, इससे पहले समी को रोकने का सबसे बड़ा मकसद उनका ये था कि बलूचिस्तान में जो ये अपने जंगी जराइम है, जो फौजी जर्नलों की जंगी जराइम है, वो कभी एक्सपोज ना हो सके। और वो बलूचिस्तान जो एक नो गो एरिया है, जो ब्लैक होल है इंफॉर्मेशन का, उसको उसी तरह रखा जाए। उसके लिए बस एक ही चीज़ रखा जाए कि बलूचिस्तान में सीपैक है और रेकोडिक है, वहाँ पे इंसान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इससे पहले, अगर सवालात से पहले मैं हमारे HRCP के जिम्मेदार साथी हैं गाजी हज़र साहब, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनके बाद हम सवालात के सेशन पे तरफ जाएंगे। साथियों, ये जो डॉक्टर महारंग बलूच साहिबा को कल रियासती इदारों ने कराची एयरपोर्ट पर रोका, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर अफसोस का इजहार करती है और उसे इंतहाई तशवीश है कि कल जब डॉक्टर महारंग के साथ ये सलूक किया गया तो उस वक्त एक सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर महारंग साहिबा का नाम ECL में था तो उन्हें आपने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? आप उन्हें पहले इन्फॉर्म करते तो शायद वो एयरपोर्ट ना जाती, वो कोर्ट से रुजू करती और अपना कसूर पूछती और उसे डिफेंड करती। लेकिन रियासत ने माजी की तरह डॉक्टर महारंग को इस वजह से एयरपोर्ट आने दिया कि वो एयरपोर्ट पर उनकी तजलील कर सकें। बिल्कुल उसी तरह कि रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें, जिब्रान नासिर के साथ जो किया, समी दीन मोहम्मद बलोच साहिबा के साथ जो किया और दीगर इंसानी हकूक के कारकुनों के साथ जो कुछ रियासत करती चली आ रही है। देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि बलूचिस्तान और इस मुल्क के दीगर
इलाके कि जहां पर इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है, उसका हल सियासी तौर पर निकलना चाहिए और उसका हल सियासी जमातों को निकालना चाहिए, ना कि जंगी असलहे के जरिए, ना कि तशद्दुद के जरिए। साथियों, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 15 डॉक्टर महारंग बलोच को, समीउद्दीन मोहम्मद बलोच को यह इजाजत देता है कि वो आजादी से किसी भी मुल्क में जाएं, इस मुल्क को छोड़ें और जब चाहें इस मुल्क में वापस आएं। रियासत ने उनसे यह आईनी हक छीना। दोस्तों, रियासत ने खौफ महसूस किया कि डॉक्टर महारंग जिस प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं वहां वो बात करेंगी, यानी उन्होंने उनका आइन का आर्टिकल 19 के तहत उनके इजहार राय की आजादी का हक भी छीना। डॉक्टर महारंग और समीउद्दीन मोहम्मद बलोच की गाड़ी को जब रोका गया तो रियासत ने दरअसल आइन को पामाल किया, कानून को पामाल किया, क्योंकि आइन का आर्टिकल 9 कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की जान और माल का तहफ्फुज करना। उसने जब इन लड़कियों पे हाथ डाला तो उस वक्त एक बार फिर उन इदारों ने कि जिनके जिम्मे आइन और कानून की पासदारी थी, आइन और कानून पर अमल दरामद कराना था, उन्होंने आइन को पामाल किया, कानून को अपने जूते की नोक पे रखा और चादर और चार दीवारी के उस हक को भी इन्होंने पामाल किया। साथियों, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदम तशद्दुद पर यकीन रखती है और हम ये समझते हैं कि माशरा भी और खसूसन रियासत भी किसी भी चीज का हल जो है वो अदम तशद्दुद से, बर्दाश्त से। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब ये रियासत और रियासती इदारे इस वक्त जिस सूरत हाल में हैं, उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा हम हर रोज या हर दूसरे रोज किसी न किसी वाक़े में देखते हैं। जब लोगों को जबरी अगवा किया जाता है, जब लोगों की तशद्दुद लाशें फेंकी जाती हैं, जब ये रियासत और कुछ नहीं कर सकती तो उनसे उनके सियासी हकूक छीन लेती है, जैसे कि पीटीएम का, जैसे कि पीटीआई का। देखिए, रियासत ऐसे नहीं चल सकती। ये तमाम की तमाम चीजें आज ये नौजवान लड़कियां जो आपके सामने बैठी हैं, ये अदम तशद्दुद पे यकीन रखती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 14-15 सालों से हम इन्हें जानते हैं कि इनकी ये नौजवान जिंदगी सड़कों पर, प्रेस क्लब्स के बाहर गुजरी। कभी भी इन्होंने तशद्दुद का नारा नहीं लगाया। इन लड़कियों ने हमेशा बात सियासी रखी, आईनी रखी, कानूनी रखी। लेकिन जब जब इन पर और इनके साथियों पर तशद्दुद हुआ तो हम समझते हैं रियासत ने और रियासती इदारों ने गैर आईनी और गैर कानूनी काम किए। बहुत क्लियर है। देखिए, ये लकीर बहुत बारीक सी है। ये लोग आपके गलों में हार नहीं डालेंगे कि जिनके बच्चों को आप अगवा कर लेते हैं। ये मासूम बच्चे जवान होकर आपके गाने नहीं गाएंगे कि जिनके बाप भाइयों को आप उठा के ले गए और फिर उनकी लाशें मिली और कुछ की तो आज तक 15-15, 20-20 सालों से कुछ नहीं पता। ये बहुत बारीक लाइन है इन पहाड़ों के दरमियान और इन सियासी लोगों के दरमियान, उन लोगों के दरमियान कि जिनको आप अपना दुश्मन गर्दानते हैं। लेकिन ये आज आपसे बात कर रहे हैं, ये बलोच आज आपसे बात कर रहे हैं, ये नौजवान पश्तून आज आपसे बात करना चाहते हैं, ये सिंधी बात करना चाहते हैं आपसे। लेकिन देखिए, ऐसा ना हो कि ये वक्त दूर निकल जाए। आज जो पूरी बलोच कौम महारंग बलोच को सुनती है, आज जो पूरी पश्तून कौम पश्तून को सुनती है, मंजूर को, आज
آج جو یہاں پر سندھ میں سندھ کی بیٹیاں اس عدم تشدد اور رواداری کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, ریاستی تشدد کے خلاف بات کر رہی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. یہ بول آپ کی کوٹ میں ہے, یعنی ریاست کی کوٹ میں ہے, یہ ریاستی اداروں کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے, ہم تمام شہری اس کا انتظار کریں گے کہ ریاست اس کا جواب کیسے دیتی ہے, یہ سیاسی جماعتیں اس کا جواب کیسے دیتی ہیں. یہ ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا. یہ میرے خیال میں جس طرح سمی پچھلی چوتھی پیشی سے ہائی کورٹ جا رہی ہے, جس طرح اس نے ڈاکٹر مہارنگ نے کہا کہ اسے بھی یقین ہے کہ نہ تو اس کا پاسپورٹ یہ واپس کریں گے نہ یہ ایف آئی آر کاٹیں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ ساتھی آخری وقت تک جو ہے وہ کوشش کریں گے. ہم یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس طرح کی تمام تحریکوں کے ساتھ جو عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہیں, جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ببانگے دوڑ دیں گے. یہ ہمارا بھی آئینی حق ہے اور یہ ان تمام شہریوں کا بھی آئینی حق ہے. بہت شکریہ. جب آپ نے ٹویٹ کیا تھا وہ تو بریکنگ نیوز تھا پاکستان کی میڈیا پر, جس طرح سے لاسٹ نائٹ آپ کے ساتھ بہیویئر ہوا ریاست کی طرف سے, وہاں پہ اور میڈیا کی طرف سے کوئی بھی بریکنگ نیوز نہیں آئی. صرف بریکنگ نیوز کو چھوڑ دیں, جو بڑے بڑے جرنلسٹ جو آپ سے وضاحت چاہ رہے تھے انہوں نے بھی آپ کی سپورٹ میں کچھ نہیں کہا. اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو آپ کا سوال فورتھ شیڈول کا ہے, دیکھیے بلوچستان میں رائٹ آف فریڈم آف اسمبلی, رائٹ آف فریڈم آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی, پیسفل ایکٹیویٹی, اس کی بالکل قدغن ہے. تو فورتھ شیڈول اس کا ایک نیا چہرہ ہے. فورتھ شیڈول میں ان لوگوں کو نام درج کیے گئے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, جو امن کی بات کرتے ہیں, جو بلوچستان میں جو ایک جاری نسل کشی ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 1500 سرکاری ملازمین کو بیڈا ایکٹ کے تھرو سسپینڈ کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا جلسوں اور احتجاجوں میں آپ نے شرکت کی ہے. تو یہ بنیادی طور پر ڈرانا, ہراساں کرنا. جتنے فورتھ شیڈول کے میں شامل لوگ ہیں ان کو ایک ہفتے میں 3-4 مرتبہ سی ٹی ڈی کے تھانوں میں بلایا جاتا ہے وداؤٹ جورسڈکشن, ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, پروفائلنگ کی جاتی ہے, اور ایک پروفارما کے ذریعے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جب باہر نکلیں گے تب بھی وہ پولیس اسٹیشن میں بتائیں گے, وہ کہیں بھی جائیں گے, بازار جائیں گے یا شہر چھوڑ کر جائیں گے تو وہ پولیس اسٹیشن کو بتائیں گے. باقاعدہ طور پر ان پر نگرانی کی جا رہی ہے. اس نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنا ہراساں کرنا کہ وہ اس کے بعد سیاسی ایکٹیویٹی میں کبھی بھی شامل نہ ہو سکے. آپ کا دوسرا سوال, مجھے میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں میڈیا ہے ہی نہیں. پاکستان میں میڈیا کاروبار کے لیے بنائی گئی ہے. پاکستان کی میڈیا اپنے وہ جو بنیادی اس کے اصول ہے اس پر کبھی انہوں نے کام نہیں کیا ہے. اگر یہی میڈیا ہوتی تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آج 12 گھنٹے اس واقعے کو گزر چکے ہیں, وہ آ کر مجھ سے یہ پوچھتے. کوئی بھی میڈیا کا صحافی اتنا ڈیرنگ ہوتا وہ جا کر ایف آئی اے سے پوچھتا کہ انہوں نے کیوں مجھے روکا, اور میرا نام کسی سی ایل میں نہیں ہے. اگر وہ ایٹ دا فرسٹ پلیس مجھے کوئی بھی مجھے ریزن بتا دیتے کہ انہوں نے مجھے کیوں روکا ہے, تو میں ایک شہری ہونے کے لحاظ سے میرے خیال سے میں اسی کورٹ کے نوٹس کو یا کوئی بھی نوٹس وہ میرے ہاتھ میں تما دیتے تو میں اس کو لے اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل سکتی تھی. لیکن ابھی تک مجھے کوئی بھی جواز نہیں دیا گیا ہے. اور صحافی حضرات اس پورے سوسائٹی میں کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس شخص کا ایک سوسائٹی میں کیا مقام ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے سوسائٹی کو پروگریشن کی طرف لے جانے کے لیے. اور ہم سب کے سب صرف اور صرف جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں. ہمارا کاروبار ہی صحافت جیسا پاک شعبہ کاروبار بن چکا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, صحافت جیسا پاک شعبہ کاروبار بن چکا ہے. آج ایک انسانی حقوق پر کام کرنے والے لوگ وہ اپنا میڈیا چینل بناتے ہیں, وہ فیس بک کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں جو ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا. ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ بلوچستان کے گاؤں میں جا کر دیکھے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے.
ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جب میں ایئرپورٹ میں 5 گھنٹے تک بنتی تو وہ انویسٹیگیٹو کرتے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا وہاں کی پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ پوچھا جاتا کہ یہ کیوں ہوا, اور جس صوبائی حکومت کے کہنے پر جو صوبائی حکومت جو ہے نا بالکل خاموشی اختیار کر چکی ہے اس سے بھی پوچھا جاتا. میرے خیال سے پاکستان میں کوئی میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اور اگر کچھ صحافی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں جو فری لانس پہ کام کر رہے ہیں ان کا کام اس حد تک ہم نہیں دیکھ رہے, جو مظلوم مقام ہے ہم نہیں دیکھ رہے. ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان بائسڈ جرنلزم کریں, آپ ہمارے حق میں نہ لکھیں, بالکل نہ لکھیں. ہمارے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے وہ خود ہمارے حق میں لکھے گا. ہماری ماؤں کے اتنے سالوں سے انتظار وہ خود ہمارے حق میں ہے. ہمارے مظلوم جو ہمارے بھائی ہیں ان کا خون وہ خود ہمارے حق میں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ریاست سے کہ ہماری طاقت ہمارے لوگ ہیں. آپ جتنا ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے ہمیں یقین ہے اتنا ہی ایک اسٹرانگ میسج جائے گا بلوچستان پر, اور اسٹرانگ میسج کو آپ نے تشدد کے ذریعے بھیجا ہے. اور وہ تشدد جب آپ ایک ایسی قوم کو جو ہزاروں سال سے آباد ہے, جو اپنی زمین سے محبت کرتی ہے, اپنے لوگوں سے اور عورت سے محبت, جس معاشرے میں عورت کا مقام مرد کے مقام سے کافی گنا زیادہ ہے, آپ جب اس کی عورت کا چادر کھینچتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا صحافی یا کوئی ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس نے افیکٹو طریقہ کار سے ان بائسڈ جرنلزم کر کے اس پورے سوسائٹی میں جو کولیپسڈ ایک سوسائٹی ہے مظلوموں کی آواز بن کر اس چیز کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں. آپ اس بات کی مدد کرتے گزشتہ 70 سالوں سے صرف مذمت ہی کی جا رہی ہے. کیا مذمت سے یہ مسئلہ حل ہوا؟ میرا سوال یہ کہ ابھی آپ نے سب کو بتایا کہ پی ڈی ایم پر پابندی لگی ہے, آپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ریاست جو ہے وہ کہتی رہتی ہے. کیا آپ کو خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں بلوچ جیتی کمیشن اس پر کافی آپ اس کی مؤثر آواز نہیں دیے ہیں, اس کے اوپر بھی تو پابندی لگ سکتی ہے؟ جی بالکل. بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی سے پہلے بھی ایسے بہت سی تنظیمیں پیسفل جو اسٹرگل کرتی آئی ہیں ان پر بین لگایا گیا, صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مؤثر طریقہ کار سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بات کر رہے تھے. تو پی ٹی ایم پر جو انلیگلی ایک قدغن لگایا گیا ہے, اس کو بین کیا گیا ہے, اس کے خدشات نہ صرف بلوچ یکجہتی کمیٹی بلکہ اس پورے خطے میں جو پرامن سیاسی کارکنان ہیں, سیاسی تنظیمیں ہیں, ان پر بھی بنتی ہے. کیونکہ وداؤٹ اینی جواز کے اس طرح ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ ایک ایسی تنظیم کو اس لیے بین کریں کیونکہ وہ ایکسپوز کر رہی ہے آپ کے وار کرائمز کو, وہ ایکسپوز کر رہا ہے آپ کے جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں. تو اس کے اثرات میرے خیال سے بدترین ہو سکتے ہیں, اور ہمیں بھی یہ خدشہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کیونکہ پورے بلوچستان کے لیے ایک مؤثر آواز ہے, ایک ایسی تنظیم ہے جو بلوچستان میں جاری جبر کو سامنے لے کر آ رہی ہے اور ان وکٹم فیملیز کے ساتھ ہے. تو آنے والے وقتوں میں ہم پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہے, جس طرح آج بلوچ یکجہتی کمیٹی سے جڑے ہوئے ہر شخص کو ہراساں کیا جا رہا ہے, فورتھ شیڈول کے نام پہ, ایف آئی آرز کے نام پہ, تھریٹننگ کے نام سے. اور ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جس طرح مجھ سمیت ان کے گھر والوں, میرے بھائی کا نام بھی فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے, اور ہمارے ایسے بہت سے ساتھی ہیں جن کے فیملیز کو ہراساں کرنے کے لیے, ان کو فیملی کی جانب سے پریشر دینے کے لیے ان کے گھر والوں کو فورتھ شیڈول میں ڈال کر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. معلوم یہ بتائیں کہ 28 جولائی کو جو راجی مچھی کا انعقاد کیا گوادر میں, اور اس طرح جو صورتحال گوادر بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گوادر آنے والی سڑکوں پہ جو صورتحال جو آئی دنیا کے سامنے, اس کے جو اب تک کی بلوچ یکجہتی کی سب سے بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے راجی مچھی کے انعقاد. راجی مچھی کے انعقاد کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو آپ کس طرح سے؟ دیکھیے کوئی بھی سیاسی پروگرام ہو اس کی اثرات اور نتائج صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں.
اور راجی مچھی وہ تحریک تھی جو محدود نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہ تحریک نہ صرف اس خطے میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک وائس بن چکی ہے پورے بلوچستان میں بلوچ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس سے جڑے ہوئے ہر کارکن کی کامیابی، ہر اس شخص کی کامیابی ہے جس نے جبر کے باوجود اپنے جو رائٹ ہے، رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو نہیں چھوڑا، اپنے لیے بات کی، اپنے قوم کے لیے بات کی. اور اس کے بعد سے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور منظم طریقہ کار سے اور توانا تر طریقہ کار سے اس سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے، اور ہمیں آگے بھی جا کر بلوچ یکجہتی کمیٹی کو اس سے زیادہ سپورٹ اور الائنسز مل سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ 26 اگست کے واقعے کے بعد بلوچستان میں گریٹ آپریشن کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں، تو کیا اس وقت بلوچستان میں کیا واقعی میں اس صورت حال ہے کہ جہاں پر کچھ علاقوں میں کوئی بہت بڑا بیسک آپریشن شروع کیا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں بلوچستان میں آپریشن کے لیے 26 اگست کا واقعہ کیا جواز دینا یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ ہم انسانی حقوق کے اس پر کام کر رہے ہیں اور بلوچستان میں وقتاً فوقتاً یہ آپریشن جاری ہے جس کو نام نہیں دیا جاتا ہے، لیکن ان واقعات کے بعد سے ایک جواز فراہم کیا گیا، جس طرح فورتھ شیڈول ہوئی، جو ایپکس کمیٹی جس پر خود پارلیمان کے نیشنل اسمبلی نے بھی بات کی کہ وہ اس کی کوئی لیگل یا وہ نہیں ہے کہ ایپکس کمیٹی بلائی جائے اور وہ فیصلہ کرے. تو اس واقعے کے بعد بلوچستان میں جو ایک لا لیسنس ہے اس کو باقاعدہ طور پر لیگلائز کیا جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر جو ہر فرد ہے اس کی تمام رائٹس کو سلب کرنے کے لیے اس واقعے کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے. اور بلوچستان میں آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ فوجی آپریشنز چل رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ سے روکا گیا اور آپ کا پاسپورٹ تو آپ ریاست جو مایوس ہے تو آگے کا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا، کس کا دروازہ جائے گی اور یہ پاسپورٹ آپ کو کیسے دوبارہ ملے گا، اور ریاست سے بھی آپ کی کوئی امید نہیں ہے، کورٹوں سے بھی آپ مایوس ہیں، صحافیوں سے بھی آپ مایوس ہیں کہ وہ کوریج نہیں دیتے، حالانکہ سینکڑوں صحافی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے. معاشرے نے کتنا ان صحافیوں کے قتل کے انصاف کے لیے اپنی آواز اٹھائی، کتنے احتجاج ہوئے. میرا تعلق اے ٹی نیوز سے جان محمد مہرت کو 1 سال سے زائد جو ہے وہ قتل کو ہو گیا ہے. معاشرہ جس کے لیے ہم آواز بنتے ہیں، جہاں پہ سوسائڈ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کی امید کس سے ہے کہ اور لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیے، جب ہم نے صحافیوں پر بات کی تو ہم میڈیا کو ایز اے انسٹیٹیوشن ڈیل کرتے ہیں، اس میں فرد پر بات نہیں کرتی ہوں. ایسے بہت سے صحافی ہیں جنہوں نے واقعی طور پر چیلنج لیا اور اپنی زندگیوں کی بھی قربانی دی، اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ آنیسٹ رہے. لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں کہ میڈیا ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. ہم سب کو شاید نہیں پتہ ہے لیکن اسٹیٹ کا ایک اسٹرانگ پلر ہے میڈیا. ہاں، جو اسٹیٹ ہے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم تو ایز اے اسٹیٹ کبھی اس کرائٹیریا میں آئے نہیں ہیں. تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس پلر کی بات کرتے ہیں جو پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. میڈیا از دا اسٹرانگسٹ پلر آف اے اسٹیٹ. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے لیکن یہاں انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہاں چند افراد، ایلیٹس اور جرنلز جو ہے نا میڈیا کو چلاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس بھی ایک ہے. اور مذمت پر میں ایک بات کروں گی، جی ہاں، میں مذمت کرتی ہوں، صحافیوں کی نالج پر مذمت کرتی ہوں کہ ان کی نالج اتنی ویک ہو گئی ہے کہ وہ وہی سوالات بار بار ریپیٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں. اپنے اس پر تھوڑا سا آپ لوگ پلیز کام کریں. اور ہم شاید کچھ ان لوگوں سے مایوس ہو سکتے ہیں جو اس انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں سے مایوس نہیں ہیں. ہم اس ہر فرد سے مایوس نہیں ہے جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، جو انسانوں کے اس بندر بانٹ پر یقین نہیں رکھتا کہ سمی جس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہے، مارنگ جس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہے، صرف وہی گاڑی روکی جائے گی. FIA کے افسران، جب میں ایئرپورٹ میں انٹر ہوتی ہوں تو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس جا کر نہیں پوچھتے کہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں، صرف مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں. جو رویہ ویسٹ نے کیا افریقنز کے ساتھ، ان کو رنگ کی بنا پر سالوں تک غلام رکھا، میرے خیال سے بلوچ تو اب تک اپنی حیثیت کو بھی نہیں جانتا ہے کہ واقعی وہ اسٹیٹ کا شہری ہے یا غلام ہے. اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ شاید میں سیکنڈری سٹیزن شپ کا بھی میں اس کو اختیار نہیں دیتی ہوں
کہ جس کی وجہ سے اس کی شناخت کے نام پر، اس کے پہناوے کے نام پر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہ مان لیا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو قومیتیں ہزاروں سال سے یہاں آباد ہیں ان کو جینے کا اختیار نہیں ہے، ان کو جاہل قرار دیا گیا ہے. اس لیے ایک ایزی وے ہے تاکہ اپنی پاپولیشن کو یہ باور کرایا جائے کیونکہ یہ انسان ہے ہی نہیں تو ان کے حقوق بھی سلب کیے جائیں گے، ان کے وسائل بھی لوٹے جائیں گے اور ان کو ہر وہ حق حاصل نہیں ہوگا جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. دیکھیے ہم ان تمام بیانات کی تردید کرتے ہیں اور خاتون کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گی کہ خاتون کو صرف اور صرف ذریعہ بنا کر ایک ریاستی بیانیہ کریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. آپ اور بلوچستان میں جاری جو جینون مسائل ہے اس کو اپنے ریاستی بیانیے سے چھپا نہیں سکتے. تھینک یو.